يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطائع الشاكر كالصائم الصابر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ہر قسم کی حمد و ثنا اور عزت کے لیے جو ساری کائنات کے خالق دلائل حاجت روا مشکل کشا گنج بخش غوث اعظم فریاد رس غریب نواز دستگیر داتا بگڑی بنانے والا مورتی کو پار لگانے والا اللہ ہی ہے لہذا ہر قسم کی عبادات قولی فعلی بدنی مالی رکوع سجود قیام نظر نیاز منت منوتی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی درود و سلام امام خدا سید العلا شمس الضحا بدر الفجا بالی مدحا محبوب خدا شافع روز جزا صاحب صدق و صفا منبع جود و سخا
خیر الورا امام المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین خواجہ بدر و حنین آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات کے سردار شاہ امم فخر الرسل سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انگت لا تعداد بے حد و حساب حضور السلام. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد احباب گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام نشان بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ایک بہت اہم ترین عمل کی طرف توجہ دلائی. فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، تو ضرور و ضرور، لام تاکید کا ہے، لأزیدنکم، تو ضرور و ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، میں تمہیں اور زیادہ دوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی اپنے کلام کے الفاظ ہے. لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، تمہیں میں اور زیادہ عطا فرماؤں. اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. سامعین کرام، یہ دو کیفیتیں جو ایک مسلمان کے لیے ہر وقت ضروری، ہر لمحہ ہر لحظہ اس پر دو میں سے ایک کیفیت ہوتی ہے. یا وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ صبر کی حالت میں. جسے ملے وہ شکر کرے، جسے نہ ملے وہ صبر کرے. اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا. مسلمان کو ایک کانٹا چبھ جائے اور اس پر صبر کرے، اللہ اسے اجر عطا فرمائے. بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے مسائل، آرام، معاشی تنگیاں اور طرح طرح کی پریشانیاں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ایک کانٹا چبھ جائے اور وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اسے صبر کرنے کا اجر عطا فرمائے. تو لہذا آج بے چینی، افراتفری، افراد و تفریح، یہ کس لیے؟ اس کی ایک ہی وجہ، ہم صبر اور شکر کا فلسفہ سمجھنے میں ناکام. مسلمان یہ چیز سمجھنے میں ناکام ہو چکا ہے کہ شکر کیا ہے اور صبر کیا ہے. اپنے دل کے غبار نکالنے کے بعد، شکوے شکایات کے اخبار لگانے کے بعد بندہ پھر کہے صبر کے سوا چارہ کیا ہے؟ نہیں. فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر جو ہے وہ صدمے کے شروع میں کیا جائے وہ صبر ہے. تو اسی طرح نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں. کیفیت یہ ہے جسے نہیں ملتا وہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جسے مل جاتا ہے وہ دانتی کا شکار ہو جاتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے اور اترانا شروع کر دیتا ہے. جسے ملا وہ اپنے ملنے کی وجہ سے خوشی میں آ کر فرحت کا شکار ہو کر کثرت فرحت میں حدوں سے باہر نکل جاتا ہے. اور جسے نہیں ملا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا فاقہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے. فاقہ، رزق کا نہ ملنا، روزی کا نہ ملنا، یہ بہت بڑی ازمائش ہے، بہت بڑی. تو یہ دو کیفیتیں جس مسلمان نے سنبھال کے رکھ لی، وہ مسلمان دنیا میں بھی پرسکون رہے گا، آخرت بھی اس کی بہترین ہو جائے گی. یہی فلسفہ تھا، یہی بات تھی جو ہندو پنڈتوں کو سمجھ نہیں. آپ سنتے ہیں نا آبا گور کا چکر، جنم در جنم، ساتوں جنم،
یہ کہاں سے آئے؟ ان کی تو اپنی ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ وہ ہے، جیسے قرآن میں نا کنتم امواتا فاحیاکم، تم نہیں تھے، تم معدوم تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا۔ ترتیب سے بات سمجھے، کنتم امواتا، تم نہیں تھے، ایک مرحلہ، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ یہ جو زندگی کی بہاریں، یہ روشنیاں، یہ سورج چاند، موسموں کا بدلنا، بہاروں کا آنا، خزاں کا طاری ہونا، یہ سمندروں کی دنیاریاں، یہ ہوائیں فضائیں، سب یہ زندگی کی بہاریں ہیں۔ موت فرمایا زندگی یہ ایک اللہ کا تحفہ ہے۔ بہترین بندہ وہ ہے، بہترین بندہ وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو گئی اور اس کا عمل اچھا ہو گیا۔ بغیر اچھے عمل کے لمبی زندگی کسی کام کی نہیں۔ زندگی لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، یہ بہترین انسان ہے۔ تو مطلب دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فرمانے کا کنتم امواتا، تم نہیں تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم زندہ کیے جاؤ، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ یہی مراحل تورات میں ہے، یہی مراحل انجیل میں ہے، بائبل میں ہے اور وید میں۔ تو پھر بات بگڑی کہاں سے؟ ان کو صبر اور شکر کا فلسفہ سمجھ لیا۔ کسی نے آ کر پوچھ لیا پنڈت جی، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، بندے سب بھگوان کو پیدا کیے ہوئے ہیں، سب کو ایشور نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ تقسیم کیوں؟ جہاں سے مسئلہ بگڑتا ہے فقیروں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ تو دیکھا نہیں کہ مراحل کتنے ہیں، کہنے لگے مسئلہ یہ ہے، جب نہیں سمجھ آیا نا، اگر سمجھ لیتے کہ یہ سارا آزمائش کا پیڑ ہے، فرمایا ہم نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے، یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ آزمائے۔ فرمایا یہ زندگی فرمایا یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ آزمائش ہے، ساری آزمائش چل رہی، بیٹا دنیا میں اس لیے، تو اس مقصد میں کامیابی کسے حاصل ہوگی؟ یہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے، محلات بنے، قلعے بنے، پہاڑوں کو کھود کر سرنگیں بنا لی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا موت آ کر رہے گی، وَلَا كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم لوہے کے قلعے بنا لو، مضبوط دیواروں کے قلعے بنا لو، ان کے اندر چلے جاؤ، موت نہ تو ضرور آنا۔ یہ تو نظام اللہ تعالیٰ کا، لہذا فرمان الہی ہے کہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے زندگی دی ہے۔ کس کو کہاں رکھ کے آزمائی، یہ تو مالک کی مت ہے، یہ تو بھیجنے والے کی مت ہے۔ متوسط طبقے میں رکھا ہے، اپر کلاس میں رکھا ہے، مڈل کلاس میں رکھا ہے، لوئر مڈل میں رکھا ہے، غربت میں رکھا ہے، غربت کی لکیر سے نیچے رکھا ہے۔ اللہ کو نہیں بھولنا، جو اس کو بھول گیا وہ بہت بڑی خطا کھا گیا، بہت بڑی غلطی کو چلا گیا۔ لہذا اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ ٹریفک پھنس جاتی ہے نا، جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ اتنی دیر پھنسا رہتا ہے، تو قیامت کے ٹریفک کو آپ دیکھ لیں وہ کیسا ہوگا، جب پہلے بعد والے اگلے پچھلے سارے لوگ نکل کر دوڑے گئے، بدال کی طرف ان کے پیچھے آگ لگی ہوگی، بھگائے گی، ایک جگہ پر جمع کر دے گی، اور اس ٹریفک میں جلدی وہ نکل جائے گا جسے دنیا کا مال قلیل ملا تھا اور اس کا حساب بھی کم ہوا۔ ابھی سے گھبرا کر کے مال کم ملا ہے، ابھی سے بے صبرے ہو گئے، چوری چکاری شروع کر دی، 2 نمبر کام شروع کر دیے، جن سے منع کیا گیا تھا ان کاموں میں ملوث ہو گئے، حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے،
ہر چیز فراموش کر دی، آخرت میں اٹھنا ہے، لَتُسْأَلُنَّ کو بھول گئے، سوال ہو گئے، وَالْوَزْنُ کو بھول گئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کو فراموش کر بیٹھے۔ کس لیے؟ کہ صرف آنکھوں پر ایک ہی پٹی چڑھی ہے، دولت کسی طریقے سے ہوئی ہے۔ اس دولت کے حصول کے لیے، لوگوں سے آگے بڑھنے کے لیے، لوگوں سے اوپر جانے کے لیے، میرے بھائیوں، جس نے یہ بات سمجھ لی، بہاولپور کا قلعہ اور ملکہ نور محل جس کے لیے وہ محل تعمیر ہوا، بہت بڑا محل تھا، آج بھی موجود ہے، لوگ جا کر دیکھتے ہیں، سامنے قبرستان۔ جب تعمیر ہو چکا دیکھنے کے لیے آئی تو قبرستان پہ نگاہ پڑی، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ قبرستان ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ملکہ یہ محل عارضی ہے، تیرا اصل ٹھکانہ وہ ہے، اس کی تیاری کر۔ ایک ہی رات، صرف ایک رات قیام کیا اس محل میں، جو اتنا خرچ کرنے کے بعد اس وقت کے ریاست کے والی نے بنا کر دیا تھا۔ جسے سمجھ آ جائے وہ دنیا کی لذتوں کو فراموش کر دیتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا انداز ہے آزمانے کا، اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس اتنے خزانے ہیں، کبھی رمضان آتا ہے تو کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ اللہ نے ہم پر پابندی کیوں لگا دی، یہ تمہاری جسمانی اور روحانی اصلاح ہے، پاکیزگی طہارت ہے، اس لیے لگائی۔ اللہ کے پاس خزانے میں کمی نہیں۔ فرمایا اگلے پچھلے بعد والے جنوں انس سارے ایک چٹکے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سب کو اس کی خواہش کے مطابق دیتا چلا جائے۔ انسان کی خواہش کتنی زیادہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے پیٹ کو دنیا بھاری نہیں سکتی۔ آدم کے بیٹے کو ایک پوری وادی سونے کی عطا کر دی جائے، یہ کہے گا اللہ مجھے ایک اور وادی عطا کر دے، پھر کوئی وادی سونے کی مل جائے، پھر کہے گا اور عطا کر دے۔ آدم کے بیٹے کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی اس کے بیٹے، لہذا اب یہ اللہ کے خزائن کی مثال سمجھی۔ اللہ ہر ایک کو جو وہ چاہتا ہے اس کو دیتا چلا جائے، پوری دنیا کے جن و انس کو اللہ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں۔ فرمایا سمندر میں سوئی کو بھگو کر نکالو، جو پانی سمندر کے سوئی کے ساتھ لگ گیا ہے وہ تھا جو سب کو عطا کر دیا، جو باقی پانی ہے یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کے خزانے کم نہیں، اللہ کے خزانے بہت ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ فرمایا آزمائش ہے، اچھے اور برے کی، جنت میں جانے والے اور جہنمی کی، سب کی یہاں آزمائش ہوگی۔ اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھا ہوں، وہ سمجھے کہ میری بھی آزمائش ہوگی۔ دولت آتی ہے، بندہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، نہیں جانتے کہ وہ نبی جسے اللہ نے اتنا نوازا، ہوائیں مسخر، جنات اس کے تابع، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، پرندے کتاب در کتاب اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ سنتے ہیں واقعہ کہ ہدہد غائب تھا، پرندے حاضریاں لگواتے ہیں، وہاں پر جنات ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ہوائیں ان کے تحت کو اڑاتی ہے۔ اس سے بڑی بھی کسی کو دولت ملی ہے؟ ایسی حکومت، ایسی بادشاہ، ایسا غلبہ، ایسی سلطانی کہ جس کے بعد فرمایا رب ہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، مجھے ایسا غلبہ عطا فرما، مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور نہیں ملی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات میں عبادت کر رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا، جن آیا اور شعلہ لے کر آیا، اس نے ارادہ کیا میرے چہرے کو جلانے کا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، فرمایا پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، سو وہ سارے مدینے والے لوگ اس کو دیکھیں، پھر ان کو اپنے
بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان کی. اس نے کہا تھا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد کسی اور کے شایان نشان نہ ہو. تو محمد نے اپنے بھائی کی دعا کی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اتنی بڑی حکومت ملی, اتنا بڑا اختیار ملا, تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ آج مجھے لاکھوں روپے مل جائے, کروڑوں روپے مل جائے, میری کیفیتیں بدلتی ہیں. اے مسلمان اپنی کیفیت پر غور کر, اپنی سوچ پر غور کر, فکر کر. اور جسے اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی جو اس کے بعد کسی اور کے لائق نہ ہوئی, تو اس کی دعا کیا تھی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. اللہ سلیمان کو تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ملتا ہے حلال ذرائع سے, حلال طریقے سے, اگر روزی رزق آتا ہے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ بھی آزمائش ہے. دولت کا ملنا, دولت کا اچانک زیادہ ہو جانا, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. رشتہ داروں کو فراموش کر دینا, احباب سے تلقی کر لینا, اور اپنے نفس کا غلام بن جانا, اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کی غلامی اختیار کر لینا, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں اللہ نے عطا کر کے آزمانا ہے. کسی کو عطا کر کے آزماتا ہے, کسی کو نہ دے کر, کسی سے لے کر, کسی سے چھین کر, کسی کو دے کر, یہ اللہ کی مرضی ہے. اس لیے اس فلسفے کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے مراحل بنائے ہیں. جس کو جتنا کم مال ملا ہے اس کا اتنا ہی کم حساب ہوگا. یہ مت سمجھیے کہ آپ کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور آخرت میں بھی آپ بدے پڑے. اپنے ایمان کو سلامت رکھیے, اللہ کا شکر کیجیے جہاں پہ رکھا ہے. فرمایا شکر کا کرنے کا طریقہ انظروا الی من هو اسفل منکم, دیکھو ان کی طرف جو تم سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, نہ دیکھو ان کی طرف جو تم سے اوپر ہیں. کیوں؟ فهو اجدر ولا تذروا نعمت اللہ علیکم, وہ جس کے لائق تھا اللہ نے اس کو وہی عطا فرمایا. جس چیز کے لائق تم تھے اللہ نے تمہیں وہ چیز عطا فرما دی. جس چیز کے لائق وہ تھا اللہ نے اسے عطا فرما دی. اللہ نے جیسے اس کو آزمانا ہے اس کا طریقہ ہے جیسے تمہیں آزمانا تھا. تو لہذا جب دیکھنا ہے کہ یہ اتنی بڑی بلڈنگوں کا مالک ہے فلاں بندہ, تو بھائیو اتنی بڑی بلڈنگوں کے مالک کی طرف دیکھنے کی بجائے ان کی طرف دیکھو جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. تمہیں اللہ نے اپنا مکان تو دیا, تو پھر اپنے مکان پر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کی طرف دیکھو, تمہارے پاس موٹر سائیکل, ان کی طرف مت دیکھو جن کو کاریں اور بڑی بڑی گاڑیاں ملی ہوئی. ان کی طرف دیکھو جنہیں سائیکل بھی میسر نہیں, تمہارے پاس سواری ہے ہی نہیں. ان کی طرف دیکھو جن کی ٹانگیں اللہ نے ان کو ایسے آزمایا, تمہیں ٹانگیں بھی دی, ہاتھ بھی دیے, پاؤں بھی دیے, قوت سماعت دی, گویائی دی, بصارت دی, حسیات عطا فرمائی. یہ کتنی بڑی نعمت. ایک آنکھ انسان کی چلی جائے, انسان کے پاس اربوں ڈالر ہو, وہ سارے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ میرے یہ اربوں ڈالر لے لو اور مجھے آنکھ مل جائے. اور جس ذات نے یہ اتنا بڑا نظام عطا فرما دیا, آنکھیں عطا فرما دی, دیکھتا چلا جا. ابھی کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جو آنکھ کی مانند ہو یا آنکھ کی مثال بن سکے. کوئی کیمرہ بھی ایسا ایجاد نہیں. تو لہذا اس آنکھ پہ اللہ کا شکر ہے. یہ آنکھ جس کے بیک پردوں پہ, پچھلے پردوں پہ بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی, صرف آنکھ کے متعلق زمین سے یہاں تک کتابوں کا ڈھیر رکھتا ہے جو صرف آنکھ کے متعلق لکھی گئی. تو قربان جائیے اس باریک بینی کی لطیف و خبیر ہونے پر جس نے اتنی باریکی سے اتنا بڑا نظام پیچھے قائم کیا ہوا ہے, دماغ کے ساتھ اٹیچ ہے, سامنے خوبصورت انسان کی آنکھ بنا دیا, دیکھنے والا خوش ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. آنکھوں کو اتنی خوبصورت بنا دیا, لوگ شاعر کرتے, شاعروں نے شعر کہہ دیا آنکھوں کی خوبصورتی پر, آنکھوں کی مثالیں دی جاتی. لیکن اس کے پیچھے جو سسٹم چل رہا ہے, اس کے پیچھے جو کارخانہ کام کر رہا ہے, جو نظام متحرک ہے,
اس نظام کو کس نے بنایا؟ اللہ اتنا بڑا نظام عطا کر دیا، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک دفعہ انسان پلک جھپکتا ہے، 1 منٹ میں کتنی بار جھپکتے ہیں؟ آنکھوں پر پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے، یہ فری میں پیپر لگا دیا۔ ایک آدمی کا فیچر تھا اخبار میں، کالم چھپا، اس کے بارے میں کالم نگار نے لکھا کہ ارب پتی آدمی تھا اور خود سے اپنی آنکھ کو جھپک نہیں سکتا تھا، دماغ سے اس کا کنیکشن کٹ چکا تھا۔ آنکھ جھپکتا ہے انسان، آنکھ کی ٹیوب ہو جاتی ہے، گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹروں سے کہنے لگا مجھ سے $1 لے لو، میرا یہ نظام صحیح کر دو، میری آنکھ صحیح ہو جائے، آج خود جھپکنا شروع ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا بڑا کام ہو جائے۔ تو اس رب کا شکر ادا کیجیے جس نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اتنی قیمتی لائٹیں عطا کی، دور تک دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں دور تک دیکھ لیتے ہیں، مٹی اڑتی ہے، غبار ہوتا ہے، دھواں ہے، سب کچھ پڑتا رہتا ہے، لیکن اس لائٹ پہ کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے نظام کو دیکھیے، جگر کے افعال کو دیکھیے، خون بن رہا ہے، دل 24 گھنٹے دھڑک رہا ہے، پورے جسم میں خون کی صفائی کر رہا ہے، یہ خون پمپ کرتا ہے، صاف کر کے خون نیلا پڑ جاتا ہے، اس کو پھر صاف کرتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، پھر خون ملتا ہے جسم کو، اور ہم سوئے پڑے ہیں، ہمارا نظام دل کا چل رہا ہے، خون پمپ ہو رہا ہے، پورے جسم میں خون کی حرکت جاری ہے۔ اتنی قیمتی مشینری کے حامل انسان، یہ تو سوچ جب تیرا ایک عضو خراب ہو جائے لاکھوں کروڑوں میں نہیں ملتا، گردہ خریدنے چلے جاؤ، گردہ نہیں ملتا، یہ پانی کو صاف کیا جا رہا ہے، یہ خون بڑھ رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ ہضم ہو رہا ہے، یہ نکلنے کا نظام چل رہا ہے، یہ کتنی بڑی قیمتی مشینری ہے، کتنا بڑا کارخانہ ہے جو خون پیدا کر رہا ہے، اور اسی خون سے انسان کی زندگی روا ہے، انسان کی ساری قوتیں بحال ہیں، اسی خون کو لینے کے لیے چلے جاؤ تو کتنے مراحل طے کرنے پڑتے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اس ساری باتوں کا سوچیں، ایک سانس لو، سانس اچھے طریقے سے آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے صحیح سانس آ رہا ہے، مجھے کوئی مرض نہیں ہے، میرا سینہ، میرے پھیپھڑے، میری جگر کی نالیاں، میری رگیں، میرے ریشے صحیح کام کر رہے ہیں۔ اسی بات پر اللہ کا شکر کرو، کہاں کوٹیاں بنگلے کاریں، ان چیزوں کو دیکھو، یہ ملے گی تو پھر شکر ادا کریں گے، ہرگز نہیں۔ اپنی مشینری پہ بات کرو، وفی انفسکم آیا، اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے آپ کے اندر اللہ کی نشانی ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے والے انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھ، خود کو دیکھ، تو کتنا قیمتی ہے، اپنے آپ کو غور کر، تو کتنا قیمتی ہے، اور تجھے یہ قیمتی بنایا کس نے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اللہ جس نے تیرے جسم کی ایک ایک عضو کی کاریگری اپنے ہاتھ سے کی۔ جب اللہ بڑی محبت سے بنا رہا تھا، یہ نئے نقش تراش رہا تھا، یہ خوبصورتیاں ابھار رہا تھا مٹی کے اس ڈھوچنے پر، تو فرشتوں نے بھی پوچھا تھا اللہ کیا بنا رہا ہے؟ اللہ اکبر، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو ان خط و خال پر اللہ کے ہاتھ لگے ہوئے، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے ہمیں خود بنایا، ہمارا یہ سارا جو نظام ہے، ڈھانچہ ہے، تو نے خود بنایا۔ تو جسے اللہ بنائے اس کی تو ایک چیز پر زندگیاں بھی اتنی تحقیق کرتے ہوئے بنانے والے کی کاریگری پہ شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر، دل ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، معدہ ٹھیک ہے، گردے ٹھیک ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، اسی پہ غور کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ الشاکر فرمایا، الصائم الشاکر، کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا کالصائم الصابر، صبر کا روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، جو بندہ صبر کی حالت میں اس کو نہیں ملا، اس نے صبر کیا، جتنا اجر اس کا ہے اتنا ہی اجر اس کا ہے جو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جسے 2 وقت کی روٹی مل جائے کھانے کے لیے، اسے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے۔
آج ہمارے پاس پورے پورے سال کا راشن ہو اور ہم اسی غم میں اللہ سے بے نیاز ہو جائے کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں پلاٹ نہیں بنا، فلاں چیز نہیں بنی، فلاں نہیں ہوا. اور بھائیو، جس نے اتنا کچھ دیا ہے اور یہ جا رہا اپنی قبر کی طرف چلا رہا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان، تو درجہ بدرجہ اپنے اللہ کی طرف چلا جا رہا ہو، تیری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. کیا لے کے جاؤ گے؟ فکریں، غم، پریشانیاں، حوث، ہرس، لالچ، یہ نکلے یا شکر اور صبر نکلے؟ اس لیے اپنی کیفیت کو چینج کیجیے. جو مل جائے الحمدللہ پڑھیے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرو، اللہ فرماتا ہے تمہیں اور عطا فرماؤں. ایک کسی نعمت پر اللہ کے شاکر بندے بنے تو سے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی، ان کی فکر نہیں ہے اور مزید کی طلب کے لیے بے چین میں پھرتے ہیں، پریشان میں پھرتے ہیں، نیندیں اڑ گئی ہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے شاکر بندے بنائے. اللہ اپنے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بندے کا جسم صحت مند ہے. کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت، تندرستی 1000 نعمت. اسی 1000 نعمت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. ایک نعمت کی بات نہیں تو حکیموں نے کہہ دیا تندرستی 1000 نعمت. تو اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناشکری سے، بے صبری سے، ہرس سے، حوث سے، لالچ سے، یہ ساری چیزیں تب آتی ہیں جب انسان اللہ کی منشا سے باہر ہو جاتا ہے. چوریاں انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس حال میں خوش نہیں رہنا چاہتا جس میں اللہ نے اسے رکھا ہوا. روز اچھا نہ زوال اچھا. جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا. جس حال میں رکھا ہوا ہے اسی کے رہ کر اپنی زمائش کے پیڑ کو پورا کرے. باقی جو انعامات ہیں وہ آخرت میں ملیں گے انشاءاللہ. آخرت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے آخری بات میں کر رہا ہوں، سب سے آخری جنتی ہوگا. اللہ فرمائے گا تیرے بعد اب کسی اور نے جنت میں نہیں جانا. تجھے جنت میں پتہ کتنی جگہ ملے گی؟ کہے گا یا اللہ چھپانے کی جگہ مل جائے، جنت میں مل جائے، جنت میں جگہ مل جائے. اللہ فرمائے گا تیرے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے جس زمین پر تو رہ کر آیا ہے اس زمین کے 10 گنا پورا. یہ جو زمین ہے نا ہماری پوری، جس کے ایک 10 گز پہ ایک مرلے پہ ہم لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، لوگ ساری زندگیاں چھپا دیتے ہیں یہاں پر ایک مکان بنانے کے لیے. فرمایا اس پوری زمین، اس جیسی 10 زمینیں اور ہوں، جنت میں اتنا حصہ تجھے ملے گا جو سب سے آخر میں ہے. اللہ کی جنتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں. وما علینا الا البلاغ.